چاہتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ مشرف کے دور میں بھی الیکشنز ہوئے تھے، دھاندلی ہوا تھا. 2008 کے الیکشنز میں، 2013 کے الیکشنز میں جب نیشن کرنی عروج پر تھا، جب سیکورٹی کا زیادہ ضرورت تھا، تب بھی پولنگ سٹیشنز کے اندر اور پولنگ سٹیشنز کے باہر ہمارا فوج کو کھڑا نہیں کیے گئے تھے. تو پھر 2018 کے الیکشنز میں عمران خان کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا فوج نہیں ہے، یہ عمران خان کا فوج نہیں ہے، یہ میرا فوج ہے، یہ آپ کا فوج ہے، یہ ہر پاکستانی کا فوج ہے. ہم اس کو غیر متنازع رکھیں گے، غیر سیاسی رکھیں گے. الیکشنز میں ان کو متنازع نہیں بننے دیں گے. یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد، نہ سیاست آزاد، نہ صحافت آزاد؟ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ ہمارا میڈیا پہ پابندی ہے؟ نہ صرف ہمارا حکومت سلیکٹڈ ہے مگر ہمارا میڈیا بھی سلیکٹڈ ہے. یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ میڈیا پہ رو ایجنٹ کا انٹرویو، کلبھوشن یادو کا انٹرویو تو چل سکتا ہے، انڈین ایئر فورس کا پائلٹ اس کا انٹرویو تو چل سکتا ہے، دہشت گردوں کا انٹرویو تو چل سکتے ہیں، مگر اس ملک کا سابق صدر زرداری کا انٹرویو تو نہیں چل سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا پریس کانفرنسز تو نہیں چل سکتے ہیں. میاں محمد نواز شریف کی گفتگو نہیں چل سکتے ہیں. یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کے نیا پاکستان ہے؟ ہم یہ نہیں مانتے ہیں. جہاں ہمارا معیشت بھی آزاد نہیں ہے، جہاں ہمارا بجٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بھی نہیں، PTIMF کی بجٹ ہے، جہاں ہمارا ملک کی معیشت کے فیصلے باہر کیا جائے، جب یہ فیصلہ کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا وہ IMF کرے گا، اگر یہ فیصلہ کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا ہیڈ اور پاکستان کا FBR کا ہیڈ IMF فیصلہ کرے گا تو پھر ہمارا معیشت بھی آزاد نہیں ہے. ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. یہ عوام دشمن حکومت، یہ سلیکٹڈ حکومت، ہمیشہ سلیکٹڈ حکومت عوام پہ بوجھ ڈالتی ہے، عوام پہ بوجھ ڈالتی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ عوام کی ووٹوں کی وجہ سے، عوام کی طاقت کی وجہ سے، عوام کی خواہش کی وجہ سے حکومت نہیں کر رہے ہیں، اقتدار میں عوام کی وجہ سے نہیں آئے ہیں. وہ اقتدار سازشوں کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں، کسی اور کے اشارے کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں، سلیکٹرز کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں. تو پھر وہ عوام کو کیوں خوش رکھے؟ وہ بے شک عوام پہ بوجھ ڈالیں گے مگر سلیکٹرز کو خوش رکھتے رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقہ اس پہلے 1 سال میں یہ معاشی دہشت گردی میں ہمارے عوام کا معاشی قتل کر دیا، ہر طبقہ کا معاشی قتل کر دیا. وہی عمران جو وعدہ کرتا تھا کہ 1 نہیں، کہ 2 نہیں، 1 پاکستان بنے گا، اب وہی عمران کا معاشی پالیسی یہ ہے کہ وہ عوام کو تکلیف پہنچاتا ہے اور امیروں کو ریلیف دلواتا ہے. وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، ہمارا وزیر اعظم عوام کا نمائندہ نہیں ہے، ہمارا وزیر اعظم نالائق ہے، نااہل ہے، کٹپٹلی ہے. کشمیر پہ تاریخی حملہ ہو رہا ہے، تاریخی حملہ ہو رہا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم نیشنل اسمبلی میں اٹھ کر، ہمارا وزیر اعظم نیشنل اسمبلی میں اٹھ کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں،
हमारा वजीर आजम कश्मीर के लिए ना ह्यूमन राइट्स रेजोल्यूशंस ले आता है, कश्मीर की प्राइवेसाइट की बात भी नहीं करता, कश्मीर के लिए सिर्फ तकरीरें करता है और ट्वीट्स मारते हैं, जब पाकिस्तानी अवाम को पता है कि सेलेक्टेड वजीर आजम ने, इस कठपुतली वजीर आजम ने कश्मीर पे सौदा कर लिया है और हर पाकिस्तानी के लिए ये सौदा मंजूर नहीं है, कश्मीर में सौदा नामंजूर है और हर पाकिस्तानी आखिरी दम तक लड़ता रहेगा मगर इस सौदा को कबूल नहीं करेगा।